جو آپ کے پاس آتی ہیں خواتین تو پھر ان کی کیا ختم ہو جاتی ہے ڈائبٹیز؟ جیسے ڈیلیوری ہوئی تو ڈائبٹیز ختم ہو گئی؟ ہاں، ڈلیوری ہونے کے بعد ڈائبٹیز کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، شوگر کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. نارملی تو جیسٹیشنل ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ صرف پریگننسی میں شوگر کا ہو جانا. جیسے ہی ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بعد مریضوں کی شوگر نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نارمل ہو جاتی ہے. لیکن کچھ بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے کہ جن کی شوگر کنٹینیو رہتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈلیوری کے 1 سے 2 دن کے اندر 1 سے 2 دن تک ہم شوگر مانیٹر کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد 6 سے 13 ہفتے کے درمیان بھی چیک کی جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ شوگر ختم ہو گئی ہے یا نہیں. اگر ختم ہو جائے تو پھر ایسے مریضوں کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ سالانہ اپنی شوگر چیک کرواتے رہیں، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو زندگی میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا رسک ہے. لیکن کچھ بہت کم پرسنٹیج جیسے میں نے بتایا کہ ان کی کنٹینیو رہتی ہے. یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو پری ڈائبٹیز تھی پریگننسی سے پہلے، جو کہ ڈائبیٹکس ہو رہے تھے پہلے سے ہی، اور پریگننسی میں ان کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ ڈائبٹیز کی طرف چل پڑے. ان کی ڈائبٹیز کنٹینیوڈ رہتی ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ڈپ میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. وسیم، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نے ابھی گیسٹیشنل ڈائبٹیز کے اوپر سمٹمز، اس کی مینجمنٹ اور اس کی کمپلیکیشنز کے بارے میں بتایا، تو کیا آفٹر ڈلیوری بچہ اور ماں کو اس کی جو لانگ ٹرم پروگنوسس ہے اس کو کیسے بہتر بنانا چاہیے؟ لانگ ٹرم پروگنوسس تو آپ نے ڈائٹ اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے ہی کرنا ہے، ایکسرسائز سے ہی اب بہتر کرنا ہے. آپ کو ایک رسک پہ آپ آ چکے ہیں، پریگننسی میں ڈائبٹیز ہوئی ہے، بچہ ایکسپوز ہوا ہے، بچہ جو ہے نا اس میں جیسا کہ میں نے بتایا موٹاپے کے چانسز اور اس میں بھی شوگر ہونے کے چانسز ہیں. تو ایسے مریضوں کو ڈسچارج کرتے وقت ان کو ریگولر جو ہے وہ فالو اپ کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ سالانہ کم از کم سال بعد وہ اپنی شوگر چیک کرتے رہیں، اور اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کا خیال رکھیں، ہیلدی ڈائٹنگ رکھیں، بہت زیادہ شوگری ڈرنکس اور شوگر کو اوائڈ کریں، اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جن کا گلائسیمک انڈیکس یعنی کہ جن کا جسم میں شوگر بڑھانے کا جو ہے وہ ریٹ وہ ان کا کم ہو، جس طرح فریش فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، دالیں سبزیاں ہیں، ان کا استعمال زیادہ کریں، اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، ایکسرسائز کرتے رہیں. تو اس کا رسک ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہوگی. آپ اپنے آپ کو اچھے لائف سٹائل کے ساتھ اس سے مکمل طور پر بچا بھی سکتے ہیں. تو مس ڈائٹ اور ایکسرسائز دونوں کی انٹینسٹی یا ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے؟ مثلا ڈائٹ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک مینیج طریقے سے کھا رہے ہیں، تو کیا ایکسرسائز کی انٹینسٹی وغیرہ بھی میٹر کرتی ہے؟ ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز ریکمینڈڈ ہے. باقی آپ کا اپنا اسٹیمنا ہے، اگر آپ ساتھ میں اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کی انسولین ریزسٹنس امپروو کرتی ہے، اور اور فیوچر میں آپ ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں. باقی ہائی انٹینسٹی کی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مینٹین کرنا مریضوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ ان دا لانگ رن اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو موٹیویشن کانسٹنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس لیے جو نارملی جس کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے وہ ہم ماڈریٹ انٹینسٹی ہی ریکمینڈ کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا ایک اسٹرکچر کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے؟ ہاں، اسٹرکچر آپ ریگولر جم جوائن کریں. ایون ضروری نہیں ہے جم کا بھی، آپ گھر میں بھی واک کر سکتے ہیں، اپنے چھت پہ واک کریں، کسی کھلے ایریا میں آپ پارک میں جا کے آپ برسک واک کر سکتے ہیں. 30 منٹس کی ریکمینڈڈ ہے. اس کے ساتھ آپ اپنے ضروریات زندگی، اپنے روزمرہ کے کام بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا، ایکٹیو بھی رہتے ہیں، اور ان دا لانگ رن آپ ڈائبٹیز سے بچ بھی جاتے ہیں.